بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے مشکل ترین منزل ان دو چیزوں کی، آنکھ اور زبان۔ یہ فتنے، یہ مسائل، یہ جھگڑے آنکھ اور زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے آنکھ تمہارے وجود میں حرص پیدا کرتی ہے۔ مومن نے بہت بڑی گاڑی دیکھی، گاڑی کا فوٹو گیا آپ کی فکر میں۔ اب میں عقل کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ عقل آخری منزل ہے، فکر میں گیا۔ فکر نے آپ کے اندر وہم پیدا کیا اور وسوسے پیدا کیے کہ مجھے بھی یہ گاڑی لینی ہے۔ اب فرمایا یہ جوان دن رات محنت کرتا ہے ایک بڑی گاڑی لینے کے پیچھے، اور اپنی پوری زندگی ایک لوہے کا ٹکڑا جمع کرنے میں گزار دیتا ہے۔ کسی امیر نے تانا دیا، کسی امیر سے شادی کرنی ہے، یہ پوری زندگی کوشش کرتا ہے اس امیر کے پیچھے چلا جائے، کیونکہ حرص پیدا ہوا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے قتل بھی کرنا ہے تو کرے گا، اسے چوری بھی کرنی ہے کرے گا، یہ اللہ کی مخالفت بھی کرنے کرے گا۔ ابن ملجم نماز کی حالت میں ہے، اس کے اوپر عقل کی حکومت نہیں تھی، وہم اور فکر کی حکومت تھی۔ جیسے قطامہ کے حسن کو دیکھا کس سے؟ آنکھوں سے۔ آنکھ نے فوٹو بھیجا، اگر اسی وقت اپنی آنکھوں کو نامحرم پہ بند کرتا کبھی وسوسہ نہ ہوتا۔ اگر وہیں پہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا تو فوراً وسوسہ پیدا ہوا۔ تو قطامہ سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہ میرا حق مہر بہت بڑا ہے، کہ جو ہوگا دوں گا، کیونکہ یہ حاصل کرنا چاہتا، حرص پیدا ہوا، کہ جو ہوگا دوں گا، کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ اپنی تلوار کو علی کے خون سے رنگین کرو۔ اور وہ کیا، اپنی تلوار کو رنگین کیا۔ حسین کا گلا کاٹو تو رہے کہ حکومت ملے گی، گلا کاٹا۔ حسین کے بچوں کو مارو تو اتنے پیسے ملیں گے، مارا۔ قاضی شرح فتویٰ لکھو حسین واجب القتل آئے تو اتنے پیسے دیے جائیں گے، دیے۔ اور اس کے سامنے سکے پڑے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ جب کا فتویٰ لکھو، اس کے سامنے سیاہی کا پتھر پڑا ہوا تو اپنے سر پہ مارا۔ قاضی شرح وہ ہے جو حسین کی شہادت سے پہلے حسین کا ماتم کر رہا ہے۔ ان کو اس کا مزاج پتا تھا اور کمزوری پتا تھی، انہوں نے پیسوں کی تھیلی رکھ دی۔ فرمایا پوری رات قاضی شورہ دیکھتا رہا اور کہہ کر گئے تھے اگر تو نہیں لکھے گا ہم کسی اور سے فتویٰ لکھا لیں گے۔ اب قاضی شورہ دیکھتا رہا، ارے میں نہیں لکھوں گا، حسین کو تو ویسے بھی شہید ہونا ہے، لیکن میں پیسوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ یعنی جب تک اپنی آنکھوں کو مال دنیا پہ بند نہ کیا، امپورٹ کرتا رہا، امپورٹ کرتا رہا۔ نجاست ہے نا یہ، آپ مادیت کو امپورٹ اپنے ذہن میں ڈال کیوں رہے ہو؟ مال کی محبت ڈال کیوں رہے ہو؟ پیسوں کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ اگر کوئی لالچ دے رہا ہے تو فوراً نگاہوں کو ہٹا دو کہ نہیں دیکھنا۔ ایک خاتون حسین گزر رہی ہے اور آپ کو پتا ہے میری کمزوری شہوت اور حسن ہے، دیکھ کیوں رہے ہو؟ دیکھو گے امپورٹ کرو گے، امپورٹ کرو گے وسوسہ پیدا ہوگا، وسوسہ پیدا ہوگا ایکشن میں جاؤ گے، جب ایکشن میں جاؤ گے علی کے در سے دور ہو جاؤ گے۔ کیوں میر داماد نے واقعات لمبے لمبے ہیں، رجب علی خیاط نے کیسے خود کو بچایا، اور جیسے بچایا اللہ نے باطن کی آنکھ کھول دی۔ سید میر داماد بہت عظیم شخصیت ہیں، بادشاہ، وقت کے بادشاہ کی بیٹی ان کے حجرے میں آئی کہ آدھی رات کا وقت ایک خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کے حجرے طالب علموں کے مدرسے ہوتے تھے، حجرے ہوتے تھے، اب مدرسے کا دروازہ کھلا رہتا تھا، آنا جانا ہوتا تھا۔ اب ایک اتفاق ہوا، یہ بادشاہ کی بیٹی جنگل میں گئی، وہاں پہ گم ہو گئی اور سپاہیوں سے دور ہو گئی، تو راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی رات کو شہر میں پہنچی۔ جب شہر میں پہنچی تو جہاں گئی راستہ بند تھا، اس نے دیکھا ایک مدرسہ کھلا ہوا ہے، تو کہیں کہ رات یہاں پہ گزار کے صبح اپنے پوچھوں گی کہ فلاں جگہ کہاں پہ، تو میں پہنچ جاؤں گی۔ اب بادشاہ کی بیٹی گھمنڈی، متکبر، ناز اور پیار میں پلی بڑی، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سید میر داماد نوجوان سید، اس نے دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا ایک خوبصورت خاتون، حسین خاتون، بادشاہ کی بیٹی، تو انہوں نے کہا کہ میری عزت کو خطرہ ہے، میں آپ کے کمرے میں آنا چاہتی ہوں۔ اور سید نے ابھی بولا بھی نہیں کہ آؤ کہ نہیں، فوراً آ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اب بادشاہ کی بیٹی کسی سے ڈرتی تو نہیں تھی، کس کو مجال اس کو روکے۔ آپ کہتے ہیں جیسے آئی میرے کمرے میں سو گئی۔ اب سو گئی، سونے کے بعد اب ظاہر ہے جب ایک حرام سامنے ہو، وہ چیز امپورٹ ہو رہی نا آپ کے ذہن میں، تصویر تو امپورٹ ہو رہی ہے، کہ جیسے تصویر سید میر داماد کہتے ہیں جیسے ذہن میں گئی، شیطان نے وسوسہ کیا، گناہ کی دعوت دی۔ اب کہتا ہے میری پوری رات ایسے گزری جیسے انسان کسی آگ کے
بندھن میں بندھا ہوا ہو. تو سید میر جہاں پرانا زمانہ تھا کہ دیا جل رہا تھا, کشے سے شیطان حملہ کرتا تھا, یہ ایک انگلی آگ میں ڈالتا تھا. ایک طرف جذبات, اب جیسے انگلی جلتی تھی پھر سید کے جذبات گر جاتے تھے. کہ اس طرح پوری رات اپنی 10 انگلیاں جلا دی, یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی, دوڑتا وہ باہر گیا اور اس نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی کہ خدا تیرا شکر ہے, دنیا میں تو میری انگلیاں جلی لیکن آخرت کی آگ سے بچا لیا. کہ صبح ہوئی, یہ خاتون گئی, اس نے دیکھا سید تو ہے ہی نہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ آئی تو یہ بے ہوش پڑا ہوا تھا, تو یہ چلی گئی. جانے کے بعد اس نے بادشاہ کو کہا, بادشاہ کہاں رہی تھی؟ کہاں فلاں حجرے میں ایک سید تھا, اس کے رہی تھی. صبح جب میں پہنچی اس کی طبیعت بہت خراب تھی. تو بادشاہ نے سید میر داماد کو بلوایا. جیسے بلوایا کہتے سید نے اپنے دونوں ہاتھ عبا کے اندر چھپائے ہوئے تھے, کوئی دیکھے بھی نہیں. تو بادشاہ نے اصرار کیا کہ آپ ہاتھ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کوئی میرا ذاتی مسئلہ ہے. کہ نہیں اپنے ہاتھوں کو مجھے دکھائیے. تو بادشاہ کا حکم تھا, انہوں نے ہاتھ دکھائے. تو کہا ساری انگلیاں جلی ہوئی ہیں. تو سید میر داماد سے پوچھا, اے سید تو نے انگلیاں کیوں جلائیں؟ تو سید نے پورا واقعہ بتایا اور آخر میں رونے لگے. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ ہے میں انگلیاں کیوں جلا رہا تھا؟ یہ سوچ کے جلا رہا تھا کہ ایک تو سید ہوں, اور کل جب قیامت کے دن اٹھوں گا اور اگر میں نے گناہ کیا تو اپنی اماں سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. جس کی فکر میں اتنا حضور ہو وہی انسان اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے, جس کے اندر قیامت تسلیم اور مسلم شدہ ہو کہ مجھے اٹھنا ہے. اور کن کے سامنے اٹھنا؟ سیدہ کے سامنے اٹھنا, مولا علی کے سامنے اٹھنا ہے. تو اپنی آنکھوں کو ان اشیاء کے امپورٹ سے بچائیے.